کہ جس شخص کا کام جھوٹ بولنا ہو وہ قیامت کے دن کیسے رہائی پائے گا، نجات کیسے پائے گا۔ کسے را کے گرد زبان دروغ، چراغ دلش را نباشد فروغ۔ فرماتے ہیں جس شخص کی زبان جھوٹ بولنے کی عادی ہو اس کے دل کے چراغ کو روشنی میسر نہیں آ سکتی۔ دروغ آدمی را کنند شرمسار، دروغ آدمی را کنند بے وقار۔ فرماتے ہیں کہ جھوٹ آدمی کو شرمندہ کرتا ہے، شرمسار کرتا ہے، جھوٹ آدمی کو بے عزت بے وقار کر دیتا ہے۔ ز کذاب گیرد خرد مند آر کہ اورا نیارد کثیر در شمار۔ فرماتے ہیں جھوٹ بولنے والے سے عقل مند آدمی ہمیشہ دور بھاگتا ہے کہ چھوڑو اس کو، شرمندگی محسوس کرتا ہے اس کے پاس بیٹھنے سے، اس کے ساتھ تعلق رکھنے سے، دوستی کرنے سے، رشتہ داری کرنے سے۔ ز کذاب گیرد خرد مند آر کہ اورا نیارد کسے در شمار۔ عقل مند آدمی ہمیشہ اس سے شرمندگی محسوس کرتا ہے اور اس کو کوئی بھی شمار نہیں لاتا۔ دروغ ہے برادر مگو زینہار کہ کاذب ود خارو بے اعتبار۔ فرماتے ہیں میرے بھائی جھوٹ ہرگز نہ بول، کیونکہ جھوٹا آدمی ذلیل اور غیر معتبر ہوتا ہے۔ زے ناراستی نیست کار بدتر کہ ازوے گم شد نام نیک ہے پسر۔ فرماتے ہیں کہ جھوٹ سے بدتر دنیا میں کوئی کام ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ جھوٹ کی وجہ سے انسان بدنام ہو جاتا ہے، انسان کی نیک نامی گم ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام چلتے چلتے اس تمہیدی گفتگو کے آخر میں ذرا مرزا غلام قادیانی کے فتاوی جات اور اقوال جو جھوٹ کی مذمت کے حوالہ سے اس نے لکھے وہ بھی آپ کے سامنے مزید رکھتا ہوں۔ مرزا غلام قادیانی جھوٹ کی مذمت کرتے ہوئے کہتا ہے لعنت ہے مفتری پہ خدا کی کتاب میں۔ مفتری افطرا باندھنے والا، جھوٹ باندھنے والا، جھوٹ بولنے والا، لعنت ہے مفتری پہ خدا کی کتاب میں، عزت نہیں ہے ذرا بھی اس کی جناب میں۔ یہ دیکھیے یہ نصرت الحق ہے، صفحہ 11 روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 21۔ تو مرزا غلام قادیانی اپنے اس منظوم فتویٰ اور قول میں کہتا ہے لعنت ہے مفتری پہ خدا کی کتاب میں، عزت نہیں ہے ذرا بھی اس کی جناب میں۔ اس کا مطلب یہ مرزا غلام قادیانی واضح کر رہا ہے کہ جو افطرا باندھنے والا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید میں یہ واضح ہو چکا کہ اس پہ رب کی لعنت برستی رہتی ہے اور اللہ کی نظر میں اس کی ذرہ بر عزت نہیں ہے۔ یہ روحانی خزائن جلد 21 نصرت الحق صفحہ 11۔ یوں ہی ایک اور مقام پر مرزا غلام قادیانی صاف طور پر لکھتا ہے کہ خدا پر افطرا باندھنے والوں پر لعنت برستی ہے اور افطرا باندھنا یہ لعنتی لوگوں کا کام ہے۔ مرزا کی کتاب ایک غلطی کا ازالہ، اس کا صفحہ نمبر 3 روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 210 کہتا ہے مجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور جس پر افطرا کرنا یعنی خدا پر افطرا کرنا لعنتیوں کا کام ہے۔ یہ دیکھیے ایک غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر 3 روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 210۔ مرزا غلام قادیانی اس عبارت میں واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ خدا پہ افطرا باندھنا یہ لعنتیوں کا کام ہے، انسانوں کا نہیں۔ جن پہ لعنت برستی ہو یہ کام بس وہی کر سکتے ہیں۔ مزید ایک مقام پر مرزا
جھوٹ کی قباحت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے، وہ لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ یہ مرزا کی کتاب تریاق القلوب، اس کا صفحہ نمبر 14، روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 154۔ مرزا کہتا ہے اگر اب بھی کوئی اپنے تعصب اور بخل کو نہ چھوڑے تو بجز اس کے کیا علاج ہے کہ ہم اس کو یہ بات کہہ کر چھوڑ دیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تریاق القلوب صفحہ 14، روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 154۔ یہ دیکھیے مرزا غلام قادیانی خود یہاں پہ اعلان کر رہا ہے، فتویٰ دے رہا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح مرزا غلام قادیانی ایک اور مقام پر دجال کا مطلب بیان کرتے ہوئے ہی یہ بیان کرتا ہے کہ دجال کا مطلب ہے جھوٹ کا حامی ہونا۔ اگرچہ دجال کا حقیقی معنی یہ نہیں ہے، احادیث کے اندر کچھ اور آیا، اسلامی تعلیمات کے اندر اس کا مطلب کچھ اور ہے، لیکن ہم کو یہاں یہ مرزا غلام قادیانی کا جھوٹ اپنی جگہ پر ہے، یہ بھی جھوٹ ہے کہ دجال کے مطلب کی غلط تعبیر کر رہا ہے، لیکن ہم کو یہاں پہ یہ مقصود ہے کہ مرزا خود اپنے قلم سے جھوٹ کی مذمت بیان کرتا ہے، کہتا ہے واضح ہو کہ دجال کے لفظ کی دو تعبیریں کی گئی ہیں، دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ دجال اس گروہ کو کہتے ہیں جو جھوٹ کا حامی ہو اور مکر اور فریب سے کام چلاوے، دھوکے اور فراڈ سے کام چلاوے۔ دوسری یہ کہ دجال شیطان کا نام ہے جو ہر ایک جھوٹ اور فساد کا باپ ہے۔ یہ حقیقت الوحی صفحہ 313، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 326۔ تو مرزا غلام قادیانی یہاں پہ واضح طور پہ لکھ رہا ہے کہ دجال کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جھوٹ کا حامی ہونا، جھوٹ کی حمایت کرنا۔ اس کا مطلب مرزا کی زبان میں وہ دجال ہے جو جھوٹ کی حمایت کرے، جو جھوٹ کا حامی ہو اور فراڈ، دھوکے، فریب سے کام چلائے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ دجال شیطان کا نام ہے جو ہر جھوٹ کا باپ ہے۔ اس کا مطلب کہ جھوٹ بولنا یہ دجالیت ہے۔ یہ مرزا غلام قادیانی کی اپنی قلم سے نکلے ہوئے یہ جھوٹ کی مذمت کے حوالہ سے ناظرین الفاظ ہیں۔ یہاں تک آپ نے غور کیا کہ قرآن، حدیث اور بذات خود مرزا غلام قادیانی کے اقوال سے میں نے آپ کے سامنے جھوٹ کی مذمت و قباحت رکھی۔ اب ذرا چلیے مرزا غلام قادیانی کے اپنے جھوٹوں کی طرف۔ ناظرین، میں نے کل اور پرسوں 2 دن کے پروگراموں میں مرزا غلام قادیانی کے 25 جھوٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب مزید آج انشاءاللہ 25 یا 25 سے کچھ زائد آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ اندازہ لگائیے گا کہ مرزا غلام قادیانی کس درجے کا کذاب اور دجال ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جھوٹ نمبر 26، مرزا غلام قادیانی اپنی کتاب زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم، اس کا صفحہ نمبر 188، روحانی خزائن کی جلد 21 ہے، صفحہ 359، کہتا ہے ایسا ہی احادیث صحیحہ میں آیا تھا کہ وہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا
اور وہ 14ویں صدی کا مجدد ہوگا، 14ویں صدی کا مجدد ہوگا۔ ان الفاظ کو غور سے سنیں۔ اچھا، پھر اسی صفحہ پر مزید جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے، جھوٹ نمبر 27، اور اس آخری زمانہ کے نسبت خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ خبریں بھی دی تھیں کہ کتابیں اور رسالے بہت سے دنیا میں شائع ہو جائیں گے اور قوموں کی باہمی ملاقات کے لیے راہیں کھل جائیں گی۔ یہ دیکھیے، یہ دو جھوٹ ایک ہی صفحہ پر مرزا غلام قادیانی کے موجود۔ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 359، ضمیمہ براہین حمدیہ حصہ پنجم صفحہ 188۔ تو یہ دونوں مرزا غلام قادیانی کے صاف جھوٹ ہیں۔ ناظرین کرام، آگے چلیے۔ مرزا غلام قادیانی مزید جھوٹ بولتے ہوئے ایک اور مقام پر اپنے سلسلہ جھوٹ کو جاری رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ مسیح موعود کے لیے یہ نشان مقرر ہے کہ وہ 2 زرد چادروں کے ساتھ 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اترے گا۔ سو یہ وہی 2 زرد چادریں ہیں جو میری جسمانی حالت کے ساتھ شامل کی گئی۔ انبیاء علیہ السلام کے اتفاق سے زرد چادر کی تعبیر بیماری ہے، اور 2 زرد چادریں 2 بیماریاں ہیں جو 2 حصہ بدن پر مشتمل ہیں، اور میرے پر بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی کھولا گیا ہے کہ 2 زرد چادروں سے مراد 2 بیماریاں ہیں، اور ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ کا فرمودہ پورا ہوتا۔ یہ حقیقت الوحی کا صفحہ 307 ہے، روحانی خزائن کی جلد 22 صفحہ 320۔ تو یہاں پر نعوذ باللہ سارے انبیاء پر بہتان باندھا کہ سارے انبیاء کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد 2 بیماریاں ہیں۔ یہ صاف، بالکل صاف قسم کا مرزا غلام قادیانی کا جھوٹ ہے، ورنہ مرزے پر لازم تھا یا اس کے ماننے والوں پر کہ اس کا حوالہ پیش کرتے اور کریں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، مرزا غلام قادیانی اکثر جھوٹ تو بولتا ہی ہے، ساتھ میں خدا کی یا اس کے پیغمبروں کی یا صحابہ کی یا اولیاء کی یا رب کی کتابوں کی توہین کا ارتکاب بھی نعوذ باللہ ضرور کرتا ہے، جس کا سلسلہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے کھل کے قائم کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ میرے ہاتھ میں ضمیمہ رسالہ انجام آتم صفحہ 5 ہے، روحانی خزائن کی جلد 11 صفحہ 299۔ اس پر جھوٹ تو یہ اپنی جگہ پر ہے، یہ جو ابھی اس کی عبارتیں رکھنے لگا ہوں، ساتھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کھلم کھلا توہین بھی ہے، بے ادبیاں اور گستاخیاں بھی ہیں۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ متی کی انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عقل بہت موٹی تھی۔ ایک تو یہ جھوٹ، آپ جاہل عورتوں اور عوام الناس کی طرح مرگی کو بیماری نہیں سمجھتے تھے، بلکہ جن کا اسیب خیال کرتے تھے۔ یہ الگ سے جھوٹ، نعوذ باللہ۔ پھر آگے بکواس کرتا ہے، ہاں آپ کو گالیاں دینے اور بد زمانے کی اکثر عادت تھی۔